شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، میرے اور آپ کے ہر فیصلے پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین آداب، تعلیم پاکستان کا ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے، لیکن اس میں مسائل کی ایک گمبھیرتا ہے اس شعبے میں، اور مختلف قسم کی جوکیں چمٹی ہوئی ہیں، مختلف ایشوز ہیں، ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نشست پہ بات ہو نہیں سکتی، اس لیے آج جو HEC کا معاملہ ہے، ذرا اس کو دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ڈگریوں کی ایک تصدیق کا عمل جاری ہے، اور اس کی ایک نئی جہد سامنے آئی ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ بڑی خبر ہے، لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور اور اپنی پارٹی پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور کیوں عدم اعتماد کا اظہار کیا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو یہ ہدایت کر دیا، اور پھر وہ دو مطالبے سے بات سے سکڑ کر اب ایک مطالبے پر آ گئے ہیں کہ پہلے یہ کام کیا جائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرا پہلا مطالبہ نہیں مانتا تو اپنی پارٹی کی مذاکراتی ٹیم سے کہوں گا کہ اگلی نشست تک اگر حکومت یہ مطالبہ نہیں مانتی تو مذاکرات ختم کر دیں۔ بیرسٹر گوہر کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مریم نواز نے عمران خان کو بیک فٹ پر دھکیل دیا۔ چلیے اب آغاز کر لیتے ہیں باقاعدہ، اور آغاز کر لیتے ہیں اس خبر سے جو آپ کو عدم اعتماد کے حوالے سے میں نے بتائی۔ آج ہم بھی اڈیالہ جیل میں تھے، عمران خان صاحب بھی اڈیالہ جیل میں تھے، پھر ان کے جو وکلاء ہیں فیصل چودھری اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے باہر آ کر بہت ساری چیزوں کی تصدیق بھی کر دی، اور بیرسٹر گوہر نے بھی باہر آ کر گفتگو کی۔ میں نے خود عمران خان کو یہ کہتے سنا جب وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ اتنا عرصہ گزر گیا، پتہ نہیں 2 مہینے گزر گئے، 1.5 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا۔ خیر وہ 26 نومبر کا معاملہ ہے، تو اس لیے یوں سمجھیے کہ 1 مہینہ 10 دن گزر گئے ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ لوگ مسنگ ہیں، اور پارٹی جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر رہی ان سے۔ ان کی توجہ کسی نے اس جانب بھی مبذول کرائی کہ آپ کی تو پارٹی کہتی ہے کہ ہم تو شہدا کہہ ہی نہیں سکتے، اور مسنگ پرسن بھی صرف 45 یا 46 ہے، تو انہوں نے کہا یہ 45-46 بھی تو مسنگ ہے، اور یہ بڑی مسنگ ہے، اور مجھے افسوس ہے اپنی پارٹی پر بھی اور علی امین گنڈا پور پر بھی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح پارٹی کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی، نہیں اٹھا رہی پارٹی آواز، اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس مسئلے کو میں یہ آواز اٹھاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ بتا دیا کہ وہ قاضی انور کی سربراہی میں اور اس کی تصدیق جو ہے وہ فیصل چودھری نے باہر آ کر کی کہ قاضی انور صاحب سینئر وکیل ہیں، ANP میں ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، اور اب وہ PTI میں ہیں، اور پیپلز لائر فورم، وہ انصاف لائر فورم جو خیبر پختونخوا اس کے صدر بھی ہیں۔ پچھلے دنوں بھی انہوں نے پارٹی کے اندر وکلاء کے ساتھ ہونے والے ایک تنازع میں فتح حاصل کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ قاضی انور کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا رہا ہوں، مشال یوسف رئی اس کی کوآرڈینیٹر ہوں گی، اور قاضی انور اس میں ممبران اپنی مرضی سے رکھیں گے۔ تو وہ کمیٹی جو ہے وہ ایک ایک گھر میں جائے گی اور اتوار تک رپورٹ پیش کرے گی کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں، یعنی آج جو ہے وہ بدھ ہے، اور کمیٹی آج قائم کیا، وہ اتوار تک ایک ایک گھر میں جا کر یہ رپورٹ پیش کر دے گی کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں اور کون کون مسنگ ہے، اور ان کی تفصیلات فراہم کریں گی، اور پھر میں اپنی پارٹی سے بھی بات کروں گا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جو ہے وہ مجھے علی امین گنڈا پور پر بھی یعنی علی امین گنڈا پور کا انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا مجھے پارٹی پر افسوس ہے کہ پارٹی نے اس پر کوئی کام نہیں کیا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے، اور انہوں نے آفیشیل ایک لسٹ تیار کر کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے وفاقی حکومت کو دی ہے، اور وہ اس میں ان کا کہنا تھا کہ اب ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ 52 رہ گئے ہیں، اور ان میں سے بھی کچھ لوگ سامنے آ گئے، تو اب 46 لوگ ہیں، یہ ان کی پارٹی کہتی ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ ان کی پارٹی کے سیکریٹری جنرل ہیں، وہ ایک تقریب میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جب لوگوں کی شہادت کی تصدیق ہی نہیں ہو رہی، اور گمشدہ کون ہے ان کی کوئی ہمیں کوائف نہیں مل رہے، تو میں کیسے کہہ دوں کہ فلاں شہید ہے اور فلاں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اس بات کو نہیں مانتے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں اتوار تک کیا رپورٹ آتی ہے۔ ویسے تو قاضی انور صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے غصیلے ہیں، بہت غصے والے ہیں، ایک اپنی طرز کے عمران خان ہی ہیں وہ بھی، اور یقینی طور پر وہ بڑی سخت رپورٹ لائیں گے۔ اب خیر انتظار تو کرنا پڑے گا، تو انتظار کرتے ہیں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، آپ بھی کیجیے۔
اس درمیان میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ بیرسٹر گوہر بھی آ کر عمران خان صاحب سے ملے. میں نے عمران خان کو یہ کہتے سنا کہ میرے تو مطالبات ہی بڑے سمپل اور جینون ہیں اور حکومت جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے ان پر عمل کرنا. انہوں نے کہا کہ جناب اتنا 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے, 1 مہینہ 10 دن آج ایگزیکٹ ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا اور حکومت نے جو ہے وہ 9 مئی کا اور 26 نومبر کا کمیشن نہیں بنایا. اب 9 مئی کا تو میں نے آپ کو قانونی پوزیشن بتا دی, وہ میں نے آج بھی وہاں بھی 2-3 بیرسٹر صاحبان تھے, ان سے بھی میں نے پوچھا. وہ وہی کہتے ہیں کہ جس معاملے میں سزا ہو جائے, چاہے کسی بھی عدالت سے ہو جائے, یا فوجی عدالت سے ہو جائے یا کسی بھی عدالت سے, اس میں کمیشن نہیں بن سکتا. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ حکومت, میں اپنی پارٹی سے, انہوں نے پارٹی کو بھی یہ ہدایت کی کہ جائیے جا کر مذاکراتی کمیٹی کا اگر مجھ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ تو میں خود کر دوں گا. لیکن بعد ازاں فیصل چودھری نے تصدیق بھی کر دی اس بات کی کہ انہوں نے پارٹی کو یہ ہدایت کی ہے کہ اگلے نشست تک اگر پیپلز پارٹی, نون لیگ, MQM, جو عوامی پارٹی ہے, بلوچستان عوامی پارٹی, اور جو اعجاز الحق اور دیگر اتحادیہ ان پر مشتمل جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے, وہ اگر حکومت کی جانب سے یہ رضامندی لے کر نہیں دیتی اگلی نشست تک کہ یہ کر دیا جائے گا, کمیشن قائم کر دیا جائے گا, تو بس پھر مذاکرات ختم کر دیں. یعنی مذاکرات کا کوئی مستقبل نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمیں ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں, یہ یوں کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم پر تشدد ہوا تو میں, پاکستان سگریٹری ہے انٹرنیشنل کنونشن کا, تو ہم وہاں بھی جائیں گے. یہ بات بھی ان کے لوگوں نے کنفرم کی جو ان کے ترجمان ہیں. بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب باہر مل کر باہر نکلے. خیر وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب اپنی پارٹی کے ہر عہدیدار کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. چیئرمین آپ نے بنایا تو پھر چیئرمین کو چلنے بھی دیں, یہ ایک سوال اٹھتا ہے ان سے. ان کی پارٹی کے اندر سے بھی لوگ بعض اوقات کرتے ہیں کہ جی چیئرمین صاحب کو اختیارات دیں, لیکن وہ دیتے نہیں ہیں. بیرسٹر گوہر نے یہ بتایا کہ بھارتی PTI نے ہمیں یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ ہم حکومت کو تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں. فیصل چودھری یہ کہتے ہیں کہ بھارتی PTI نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ حکومت سے بھی تحریری طور پر جو ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ لیا جائے یا جواب دیا جائے. تو حکومت تو پہلے بھی اعلان کر چکی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گفتگو ہے, جو رویہ ہے, اس میں اب حکومت کا کیا رویہ ہوتا ہے, کیونکہ خواجہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کر دیں, اور رانا ثناء اللہ کی جو گفتگو ہے وہ میرے اس موقف کی تائید کرتی ہے کہ پائن کیڑے مذاکرات, کیسے مذاکرات, کوئی مذاکرات نہیں, بس ٹائم گین کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ آئیں گے تو وہ ہمیں بچا لیں گے. حکومت اس کوشش میں ہے کہ PTI کو مذاکرات میں جائے رکھے گی, اور حکومت کو یہ یقین ہے کہ PTI مذاکرات پر سنجیدہ ہو کر آئے گی ہی نہیں. تو پھر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا سکے گا کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی, تو یہی نہیں آئے مذاکرات کے لیے. PTI کے مذاکرات کاروں کا اپنا رویہ بھی ذرا سا عجیب ہے. اسد فیصل صاحب دھمکیاں دیتے ہیں کہ تمہارے باپ کا ملک ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں اور رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو تو نہیں ہو سکتی نا. آپ مذاکرات کار بھی ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں, تو آپ اپنے لہجے کو ذرا سا نرم کریں, آپ دباؤ بڑھائیں, سیاسی دباؤ بڑھائیں, تو یہ تو آپ مت کریں. بہرحال وہ اب کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ جو مذاکرات کی اگلی نشست ہونی ہے وہ شاید اگلے ہفتے میں کسی وقت ہوگی. کمیٹی ہو سکتا ہے کل مل لے, کیونکہ کمیٹی کو کل تک تو PTI یہی کہتی تھی, اور جیل حکام یہ کہتے تھے کہ اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے, کمیٹی یہاں آئے گی تو ان کو ملانے کا نہ ملانے کا فیصلہ کریں گے. تو یہ تو ہم نے کرنا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. لیکن اس درمیان میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے 2 روز پہلے جو دبئی کے حکمران ہیں ان سے ملاقات کی تھی رحیمیہ خان میں, اور ایک ہینڈ شیک کیا تھا یہ یوں کر کے, اور اس کے بعد بڑی تنقید ہوئی. اور PTI نے تو وہ ٹرولنگ کی مریم نواز کی, PTI کی خواتین نے وہ الفاظ استعمال کیے جو میں بھی عام گفتگو میں بول چال میں نہیں کر سکتا. بہت ہی غلیظ زبان استعمال کی گئی. عمران خان نے اس کا نوٹس لے لیا, اور یہ اچھی بات ہے. یہ سیاست میں آپ ایک دوسرے کو لتاڑیں, تنقید کریں, تنقید کے 100 طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن گالاں گلوچ کرنا اور الزامات عائد کرنا, کردار کشی کرنا, ذاتیات پر اترنا, یہ مناسب نہیں ہوتا. تو عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا اپنی پارٹی کو کہ ایسے جو اکاؤنٹس ہیں ان سے PTI کا کوئی تعلق نہیں, اور تمام PTI ان اکاؤنٹ سے دور رہے. حالانکہ شہباز گل صاحب سے علیحدگی کا اعلان کر دیں. وہ جو میجر راجہ ہیں مسرور صاحب, جو لندن میں قیام پذیر ہے اور کہتے ہیں مجھے پیسے دے, میں نے YouTube چلانا ہے,
ان کو ان سے دور رہنے کی ہدایت کر دیں. کچھ اور لوگ ہیں ان کا بائیک آؤٹ کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا. یہی لوگ یہ آلموسٹ اکاؤنٹ چلاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ انہوں نے اچھی ایک ہدایت دی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے کریں. انہی ٹرال سے بشرا بی بی کے خلاف پیپلز لائر فورم کے حوالے سے بھی کچھ پچھلے دنوں میں پراپیگنڈا کیا گیا تھا. اور پراپیگنڈا بھی کیا کیا گیا تھا, سلمان اکرم راجہ پارٹی سیکریٹری جنرل نے وہ اسپیسز میں بھی گفتگو کرے اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا بڑا سخت, جس سے یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ بشرا بی بی مداخلت کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کے خلاف بھی جن اکاؤنٹ سے پراپیگنڈا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی فاصلہ پیدا کر لیں. یہ فیصل چودھری نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا بعد ازاں. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, ہم نے کہا اسے آپ کو آگاہ کریں. اب آتے ہیں ذرا اس مسئلے کی جانب تعلیم کے حوالے سے. ڈاکٹر شادیہ صوبیہ سومرو ہیں, سندھ سے MNA ہیں اور بہت ہی اچھی خاتون ہے, سلجھی خاتون ہے. میں ان کو کئی سالوں سے جانتا ہوں اور کم بولتی ہیں لیکن اچھا بولتی ہیں. اسمبلی میں بھی تقریر کریں لیکن جس کمیٹی میں ہوتی ہے بڑی سنجیدگی سے کام کرتی ہے. تو 2 روز پہلے تعلیم کی کمیٹی کا اجلاس تھا, 2-3 روز پہلے. اس کے بعد انہوں نے گفتگو بھی کی. انہوں نے یہ بتایا کہ 30,000 طلباء جو ہے وہ یعنی یہ ماسٹرز بھی کر چکے ہیں, بیچلرز کر چکے ہوں گے یونیورسٹی سے, اور اس سے اوپر کی ڈگریاں بھی ہوں گی. تو وہ کہتی ہیں کہ 30,000 ڈگریاں جو ہے یہ HEC سے تصدیق کی منتظر ہیں. بھئی یہ کیوں منتظر ہیں تصدیق کی؟ انہوں نے ایک اور مسئلے کا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ HEC سے وہ جو جامعات جن کی ایفیلیشن ختم ہو چکی ہے ان کی بھی فہرست کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو جامعات ایفیلیٹڈ ہیں اسٹل تو ان کی بھی فہرست ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ہمیں جلد مل جائے گی. انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم ڈگری لے کر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے جب وہ تصدیق کے لیے جاتا ہے کہ یہ تو ڈگری کے یونیورسٹی کی ایفیلیشن ہی ختم ہو گئی. اب یہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا, اس کی بھی ذمہ داریاں یہی تھیں, لیکن وہ جو اپنے آئے تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, ان کو بڑا شوق تھا نام بدلنے کا, تو انہوں نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو چینج کر دیا. اور اس وقت جو تصدیق تھی اس کا عمل بھی ذرا سمپل تھا. اب تو آپ HEC چلے جائیں تو وہ آپ 3 مہینے لگ جاتے ہیں آپ کو. سمپل آپ جس بھی جنرل یونیورسٹی میں ہو, چاہے قائد اعظم یونیورسٹی میں ہو, چاہے کراچی یونیورسٹی میں ہو, چاہے پنجاب یونیورسٹی میں ہو, آپ کو یہ ٹائم تو لگنا ہی لگنا ہے. 2-3 مہینے لگ ہی جایا کرتے ہیں, وہ اس سے پہلے کرتے ہی نہیں ہے کیونکہ بوجھ بہت پڑا ہوا ہے. اور لیکن یہ بھی ہوا کہ آزاد کشمیر کی ایک جو جامعہ ہے اس کے وائس چانسلر کی ڈگری کی تصدیق کے لیے 45,000 طلباء کا ریکارڈ کھنگالا گیا اور ان کی ڈگریوں کا معاملہ بھی اچھالا گیا. تو یہ بھی ہوا اس ملک میں کہ جس کو وہ جو سواگر وہی جو پیا من بھائی جو آپ کا لاٹا اس کو فوراً چیزیں کر دیتے ہیں, لیکن یہ 30,000 طلباء کا مستقبل اب داؤ پر ہے کیونکہ ان کی ڈگریوں کی تصدیق نہیں ہو رہی. یہ ایک بڑا معاملہ ہے. ناظرین HEC کیا کر رہا ہے, HEC کو اس پر جواب دینا چاہیے. اور ڈاکٹر مختار صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں, مزہ آ جاتا ہے. لیکن نیٹ شیل میں جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ 30,000 لوگ ہمارے نوجوان انسان میں, پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب نوجوان پڑھتے نہیں ہیں, جو پڑھتے ہیں ان کی ڈگریوں کی تصدیق نہیں ہونے دیتے, اور پھر وہ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کی ایج نکل جاتی ہے, ان کو سرکاری ملازمت نہیں ملتی. تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہے یہ ایشوز. اس میں ایک بڑے یوں سمجھیے کہ ایک بڑے کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے, ایک بڑے شدید قسم کے آپریشن کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپریشن ڈاکٹر مختار کریں گے یا کوئی اور آ کر کرے گا. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.